اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان کے لیے، مومنین کے لیے اطاعت کا حکم بیان فرمایا ہے، اور اطاعت فرامین خداوند تبارک و تعالیٰ وہ روش و راستہ ہے، طریقہ ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے ہدایت اور نجات کے لیے اور مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں قانون معصیت ہے، اور وہ اگر انسان اپنا ارادہ و اختیار استعمال کرتے ہوئے اللہ کے فرامین کو ٹھکراتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس کا عنوان ہے معصیت و عصیان، اور یہ طریقہ انسان کی ہلاکت کا ہے، یہ راستہ ہلاکت کے لیے ہے۔ اطاعت و معصیت دونوں راستے انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن اسے حکم فقط اطاعت کا ہے اور معصیت سے اسے روکا گیا ہے۔ دو راستے اس لیے ہیں تاکہ انسان کا ارادہ و اختیار اور انسان کی جو خلقت کی خصوصیت ہے اس کے ساتھ تناسب ہو، اس لیے کہ یہ لغو بات ہوگی کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا جائے، فعل و ترک دونوں کا اختیار دیا جائے، لیکن فعل اور ترک دونوں راہیں نہ اس کو دی جائیں، اس کے لیے ممکن و مقدور نہ بنائی جائیں، تو ارادہ لغو ہو جاتا ہے۔ ارادہ کی خصوصیت دینا انسان کے لیے عبث ہو جاتا ہے، بے مقصد و بے غایت و بے فائدہ ہے۔ انسان کو حق ارادہ و حق اختیار دیا گیا ہے تاکہ خود انتخاب کرے، ہدایت و ضلالت میں سے، حق اور باطل میں سے، خیر اور شر میں سے انسان اپنے لیے راستہ اپنی مرضی و اختیار و آگاہی سے انتخاب کرے، تاکہ حکمت ارادہ و حکمت اختیار بھی ملحوظ رہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ متضاد راہوں کے دوراہے پہ ہوتا ہے، برخلاف انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وہ کبھی بھی متضاد راہ پر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ارادہ و اختیار نہیں ہوتا، فاقد ارادہ و اختیار ہیں، آگہی نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے ہمیشہ ایک معین راستے کے اوپر انہیں چلنا ہے، چونکہ اپنے ارادے سے نہیں جانا، انہیں اللہ کے ارادے سے سب کچھ انجام دینا ہے، جبکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس طرح سے مقرر ہوا ہے کہ انسان اللہ کے ارادے کو انسان اپنے ارادے سے انجام دے، اللہ کے حکم کو انسان اپنے ارادے سے عملی کرے، اس طرح سے نہیں ہے جیسے دیگر موجودات اللہ کے ارادے پر عمل کرتے ہیں تکویناً اور چونکہ فاقد ارادہ ہیں۔ پس انسان ہمیشہ ایک راہ پر نہیں ہوگا، ہمیشہ دو راہوں کے درمیان ہوگا۔ باقی سنن جو بیان ہوئی ہیں ان میں بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر سنت کے مقابلے میں ایک مخالف سنت بھی موجود ہے، قانون دیگر بھی اللہ کا موجود ہے، اور دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ اگر ایک کا انجام مثبت ہے دوسرے کا منفی ہے، ایک کا انجام اگر نجات ہے دوسرے کا نام ہلاکت، دوسرے کا انجام ہلاکت ہے۔ ایک کا اگر نتیجہ انسان کے لیے اس کے بہشت و جنت ہے تو دوسرے کا نتیجہ جہنم ہے۔ یہ ہمیشہ دو راہیں ہر موضوع پر اور ہر قدم پر انسان کو درپیش ہیں۔ اطاعت سے مراد اللہ کے فرامین بجا لانا، اور معصیت اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دینا ہے، اور اطاعت کا نتیجہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اسی طرح عصیان کا انجام بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
انسان بعض اوقات ترک کر دیتا ہے اور معصیت شروع کر دیتا ہے۔ یہ معصیت کئی وجوہات سے انجام دیتا ہے، جس میں سے ایک وجہ یا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ غیر اللہ میں نفس انسان ہے، خواہشات انسان ہیں، ہوا و ہوس انسان ہیں، اور طواغیت ہیں، حکمران ہیں، ایسے جنہوں نے طاقت و قدرت حاصل کر لی ہے، اقتدار حاصل کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اقتدار کا جواز نہیں ہے، منظوری نہیں ہے۔ اور اسی طرح مختلف گروہ اور طبقات ہیں، شیطان ہیں۔ یہ وہ گروہ یا افراد یا شخصیات ہیں یا عوامل ہیں جو انسان کو اپنی اطاعت پر اکساتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں فرمان صادر کرتے ہیں۔ جیسے نفس امارہ امر کرتا ہے انسان کو، شیطان امر کرتا ہے، انسانی خواہشات امر کرتے ہیں انسان کو، اور اسی طرح طواغیت انسان کو باقاعدہ امر کرتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، اس کے لیے احکامات صادر کرتے ہیں۔ بادشاہ و ملوک انسان کے لیے احکام مقرر کرتے ہیں اور اسے پابند بناتے ہیں۔ اور ایسے ہی مختلف طبقات ہیں جو اپنی مرضی، اپنے فیصلے، اپنی آراء ٹھونستے ہیں مومن کے اوپر، انسان کے اوپر، اور ان وجوہات سے انسان اللہ کا فرمان چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ان عوامل کی اتباع و اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مومن کو متوجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، نہ اپنے نفس کی اطاعت کرنی ہے، نہ شیطان کی اطاعت کرنی ہے، نہ طواغیت کی اطاعت کرنی ہے، اور نہ ہی ان گروہوں کی اطاعت کرنی ہے۔ کفار، منافق اور ان جیسے دیگر گروہ ممکن ہیں وہ دشمنوں کے اندر ہوں اور ممکن ہے دوستوں کے اندر ہوں۔ جیسے منافقین مومنین کے اندر ایک چھپا ہوا طبقہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی ٹھونستا ہے یا کم از کم اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مومنین کو روکتا ہے اور رکاوٹ و مانع بنتا ہے۔ متعدد آیات میں ان گروہوں کو معین کر کے ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک جامع بیان کے تحت قرآن کریم نے سورہ مبارکہ قلم میں اطاعت، غیر اللہ کی اطاعت کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں وہ گروہ جو مومنین کے اوپر یا اللہ کی طرف سے فرستادہ رسول کے اوپر یا اس کے جانشین کے اوپر یا ان کے نائب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور اطاعت کرواتے ہیں، اور جس سے اللہ کی اطاعت چھوٹ جاتی ہے، انسان سے نافرمانی ہوتی ہے، عصیان ہوتا ہے، ان میں وہ گروہ ہیں جو دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر گروپ ہیں، اور اپنی طاقت، ثروت اور افرادی قوت کے ذریعے سے اور اپنی اجتماعی جو ان کی حیثیت ہے اس کے ذریعے سے اثر انداز ہوتے ہیں مومنین کے اوپر، جماعت مومنین کے اوپر اور پیشوا کے اوپر۔ ایک ان کا حربہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، اراجیف پھیلاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق قرآن میں پراپوگنڈا کو اراجیف کہا گیا ہے۔ یہ مرجفون جو غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانی جائے، ان کو باج نہ دیا جائے، ان کو بتھا نہ دیا جائے اور ان کے مشورے اور تجاویز نہ مانی جائیں، ان کے مفادات پورے نہ کیے جائیں، یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، شخصیت کشی کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر مومنین کو اور مومنین کے پیشوا کو بدنام کرتے ہیں، اور تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین و کفار مکہ نے یہ حیلہ و حربہ استعمال کیا، اور وہ یہ تھا کہ تہمتیں لگاتے تھے رسول اللہ کو، رسول اللہ کی شخصیت کو لوگوں کے اندر مجروح کرتے تھے، عوام کی نگاہوں میں، لوگوں کی نگاہوں میں، اور معاذ اللہ
یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، اس طرح کی باتیں جو کرے، انہیں باقاعدہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے، تقریریں جھاڑتے، مباحثے کرتے ان کے ساتھ کہ ہم مثلا صدیوں سے ایک سلسلے پر چل رہے ہیں، آج تک کسی نے ہمیں ان کاموں سے نہیں روکا، اور یہ اب پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے آباء اجداد اور ہمارے اسلاف سب کے سب اس عمل کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، ہم اسی دین پر رہے ہیں، بتوں سے ہم نے سب کچھ لیا ہے، اور اب جو ان کی مخالفت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اور اس طرح سے چونکہ لوگ بھی ان خواص سے متاثر ہوتے ہیں، ان قبائلی رہنماؤں سے متاثر ہوتے ہیں، جو بات یہ پھیلا دیں لوگوں سے بغیر تحقیق کے، بغیر اس کے تصدیق کے اسے مان لیتے ہیں، لہٰذا ان کے اراجیف اور ان کی ان تہمتوں کے نتیجے میں لوگ رسول اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ جس طرح انہوں نے قرآن نے بھی ذکر کیا کہ مجنون ہیں، اور رسول اللہ کو ان باتوں کا رنج ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ کی باتیں سنیں اور سن کر پھر کوئی فیصلہ کریں، سننے سے پہلے ہی رسول اللہ کو متہم کر رہے تھے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مجنون ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے قسم کے ساتھ سورہ مبارکہ قلم میں یاد کیا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب یہ جو کچھ آپ کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، آپ تو الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم و نعمت سے وہ نہیں ہیں، آپ اللہ کی طرف سے راہ حق پر ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ ملہم ہیں، اور آپ کو علم الہی سے واسطہ ہے اور علم الہی آپ کو عطا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کا ایک اجر ہے بغیر کسی منت کے، اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اندر یہ برتری پائی جاتی ہے، ان تمام کے اوپر یہ ایک برتری رسول اللہ کی کافی ہے ان سب پر حاوی اور غلبہ پانے کے لیے، اور وہ یہ کہ آپ کا خلق بہت عظیم ہے، آپ کا رویہ اور آپ کی شخصیت کے اندر جو کچھ موجود ہیں، جو خصوصیات صفات، وہ بہت اعلیٰ و برتر ہیں۔ یہاں خلق عظیم ہیں، وہ بعض دیگر مقامات پر نصوص میں، روایات میں انہیں مکارم الاخلاق کہا گیا ہے کہ وہ مکارم الاخلاق ہیں۔ مکارم الاخلاق سے مراد یعنی خلقیات و ملکات میں بہت ہی اعلیٰ و کریمانہ خلق ہے آپ کا، یعنی خلق میں جو سب سے برتر خلق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کریم ہے، خلق میں یہ کریم ہے، اس کریم الخلق صفت کی وجہ سے آپ ان سب سے برتر ہیں، اور یہ سب آپ سے کمتر ہیں، اور ان کی صرف زبانیں گندی ہیں، ان کے تہمتیں آلودہ ہیں، اور باقی کسی لحاظ سے وہ قابل موازنہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، وہ آپ بھی دیکھیں اور وہ بھی دیکھیں، عنقریب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، دیکھیں گے کہ فریب خوردہ کون ہے، کس کا توازن درست نہیں ہے، کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ یہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو قرآن نے فرمایا کہ عنقریب پتہ چل جائے گا کون گمراہ کر رہا ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں یا آپ گمراہ کر رہے ہیں ان کو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور کون ہدایت پر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کے علم میں تو ابھی سے ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، چونکہ لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، لوگوں کی عقل ان کے کانوں میں ہے، جو سنتے ہیں مان لیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اسے باور کر لیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، کسی میزان معیار کے اوپر حق کو نہیں پرکھتے، کسوٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس لیے
لوگوں کے سامنے بھی عنقریب حقیقت کھل جائے گی. اللہ کے علم میں ہے یہ بات پہلے سے. اور جس احتیاط کا قرآن کریم نے فرمایا کہ جس چیز سے آپ نے بچنا ہے اس ماجرا میں، اس جنگ میں، اس ٹکراؤ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور اطاعت یہ ہے، اطاعت نہ کرنا ان کی یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے تجاویز لے کر، سمجھوتے کے لیے آئیں گے کہ آپ، اور نظریاتی سمجھوتے کے لیے آئیں گے کہ آپ اپنے نظریے سے آپ اس پر نظر ثانی کریں، اس میں لچک پیدا کریں، اس میں نرمی پیدا کریں، اذہان کریں، آپ مدہن بنیں. پھر ہم بھی اذہان کریں گے، ہم بھی لچک پیدا کریں گے، آپ کی مخالفت ہم نہیں کریں گے، آپ کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کریں گے، آپ کو مجنون و ساحر نہیں کہیں گے، اور آپ کے بارے میں لوگوں کے اندر جو ہم بدبینی اور بدنامی پھیلا رہے ہیں یہ کام ہم چھوڑ دیں گے. آپ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. یہ تجویز لے کر آئے تھے کہ عموماً سیاسی اور غیر الہی پیشوا ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی تجویز ہوتی ہے، چونکہ سیاسیوں کو اپنے خلاف پراپوگنڈا نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر اسے روکنا چاہتے ہیں، خود جا کے مل بیٹھتے ہیں. بلکہ یہ آج کا ایک رائج عمل بن گیا ہے، خصوصاً جب سے میڈیا نے موجودہ شکل اختیار کر لی ہے اور میڈیا کے وسائل بہت پیش رفتہ ہو گئے ہیں اور تیز ہو گئے ہیں، سری ہو گئے ہیں. تو خود یہ ایک سیاستدانوں کو اور پیشواؤں کو، رہبروں کو، رہنماؤں کو دباؤ میں رکھنے کا ایک ذریعہ ہے پراپوگنڈا، کہ اگر کسی نے بھی ان کو بتا نہ دیا، ان کو اگر اہمیت نہ دی، یا ان کی رائے کے خلاف کسی نے کوئی حکمت عملی اگر بنا لی، وضع کر لی، تو یہ اس کو لوگوں کے سامنے بدنام کریں گے. اور ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میڈیا کے اندر، ایک اشارہ کسی رہنما کے خلاف کافی ہوتا ہے، وہ دوڑا ہوا جا کر میڈیا والوں کے پاؤں پکڑتا ہے، ان کے مالکوں کو پیسے دیتا ہے، کروڑوں اربوں روپے بتا دیتا ہے، اور پھر ان سے نجات پیدا کرتا ہے کہ میرے خلاف آپ پراپوگنڈا نہ کریں. جواباً وہ بھی اس سے کچھ لیتے ہیں. مثلا یہ جتنے سرمایہ دار ہیں، ثروت مند ہیں، یہ ڈان جتنے بھی اس وقت مثلا پاکستان کے اندر ہیں، یہ سب بتا دیتے ہیں کہ ٹیکس چور ہیں اور خیانت کار ہیں قوم کے ساتھ، یا حکومتی مشینری کے اندر ہیں لیکن فاسد لوگ ہیں. یہ فاسد لوگ بہترین ہوتے ہیں بتاخاروں کے لیے، کہ انہی سے وہ بتا لیتے ہیں اپنے لیے، فاسد لوگوں سے. اور فاسد لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا فساد برملا ہو، عوام کے سامنے جلی ہو اور عوام اسے سب سمجھ جائیں. لہٰذا اپنے خلاف پراپوگنڈے کو روکنے کے لیے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، یا انہیں مال دیتے ہیں، یا خود کسی اپنے موقف میں نرمی پیدا کرتے ہیں، اور ان سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دیں. یہ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ جو ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے آپ کے خلاف، آپ کو بدنام کرنے کی اور لوگوں کے اندر آپ کو بدنام کرنے کی، ہم یہ روک لیتے ہیں، نہیں کرتے آپ کے خلاف باتیں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ بتوں کے خلاف نہ بولیں، آپ ہمارے اعتقادات کے اوپر حملہ نہ کریں، آپ انہیں نہ چھیڑیں. آپ اپنے کسی جگہ پر محدود علاقے میں ہمیں چھیڑے بغیر، ہماری طرف اشارہ کنایا کیے بغیر، جو لوگ آپ کو مانتے ہیں ان کے ساتھ آپ گوشہ نشین ہو کر، کسی حجرے میں بیٹھ کر، کسی محدود حویلی میں بیٹھ کر، کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر جو مرضی ہے کریں آپ. لیکن آپ نے اگر ہمارے ان سلسلوں کو چھیڑا تو اس صورت میں پھر ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں آپ کے خلاف وہی جاری رکھیں گے یا اس میں شدت لے آئیں گے. اس لیے اذہان کا ہیلہ استعمال کیا انہوں نے کہ آپ بھی مدہن ہوں، ہم بھی مدہن ہوتے ہیں. آپ بھی اذہان کریں، لچک نرمی پیدا کریں، سازش کریں، اور ہمارے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ایک متفقہ نقطے پر آ جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بات پر ضد چھوڑ دیتے ہیں، اصرار چھوڑ دیتے ہیں.
قرآن کریم نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ خوب یہ حکم عام ہے، ہر چند جو گروہ اور جو اس گروہ کا عمل بہانہ بنا ہے اس آیت کی یا اس سورہ کے نزول کے لیے، وہ کفار ہیں اور مکہ کے کفار ہیں، لیکن یہ تو کوئی عالم یا غیر عالم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کفار مکہ کے ساتھ مخصوص آیات ہیں، یعنی صرف کفار مکہ کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر مدینہ سے کوئی آ کر یہی ادہان و سمجھوتا کرنا چاہے تو یہ آیات اس سے تو نہیں روک رہی۔ اگر کوئی مثلا روم و ایران سے آ کر یہ کہے سمجھوتا کرنا ہے رسول اللہ کو، ان کی اطاعت سے تو نہیں روک رہی، یہ تو صرف مکہ کے، اور وہ بھی چند افراد، 3-4 افراد جن کے نام شان نزول میں آتے ہیں، جن میں سے ایک ابو سفیان ہے اور ولید ابن مغیرہ ہے، اور اس طرح سے 1-2 نام جو اور روایات میں یا شان نزول میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی حوالہ دے کہ یہ تو کفار کے بارے میں ہیں اور وہ بھی کفار مکہ کے بارے میں ہیں، تو پھر یہ انہی 3 افراد کے لیے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی مکہ سے آیا اور آ کر اس نے یہ تجاویز دیں تو یہ آیات پھر اس کو بھی شامل نہیں ہوں گی، اس مبنا کی بنیاد پر اور اس اعتقاد کی بنیاد پر کہ یہ آیات تو فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نا، آیات جتنی بھی قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے نازل ہوئی ہیں۔ بہانے سے مراد یعنی کفار یا کسی اور گروہ کے کسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ابدی اور دائمی قانون بیان فرما دیا ہے۔ چونکہ تدریجی ہدایت اس وقت جو ماحول تھا اس میں اسی طرح سے ہدایت بیان ہو سکتی تھی، جیسا وہ ماحول تھا، قبائلی ماحول تھا، خانہ بدوشوں کی زندگی تھی، اور کوئی باقاعدہ اکیڈمک بنیاد نہیں تھی کہ جہاں پر ادیان پڑھائے جاتے ہوں، جہاں پر سکھائے جاتے ہوں، جہاں پر باقاعدہ تمام ادیان کا موازنہ کیا جاتا ہو، جہاں سابقہ ادیان کی کوئی لائبریری تھی، کوئی علماء تھے، مجتہدین تھے جیسے آج کل ہے، یا مدرسے تھے۔ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، ایک ابتدائی سی قبائلی نوع کی زندگی تھی، اور وہ بھی بہت ہی ابتدائی قسم کی قبائلیت، جس میں یعنی زیادہ تر لوگوں کی زندگی بدوی زندگی تھی، خانہ بدوشوں کی زندگی تھی، ایک جگہ حتیٰ مقیم بھی نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر اپنے دوش پہ، اپنا خانہ اپنے دوش پہ لے کے گھومتے رہتے تھے، صحرا بے صحرا۔ ان کے لیے کوئی ایسی بنیاد نہیں تھی، اس لیے وہاں دین بیان کرنا، وہاں آئیڈیالوجی بیان کرنا، وہاں پر پورا نظام ان لوگوں کے سامنے لانا، یہ اسی طرح سے ممکن تھا کہ مرحلہ بے مرحلہ اور کسی نہ کسی بہانے اور مناسبت پہ، اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی بات کی اور وہ رسول اللہ کے پاس آئی یا رسول اللہ کے علم میں بات آئی، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عائلی حکم بیان کر دیا، اگرچہ اس وقت ایک خاندان میں، ایک میاں بیوی میں یہ الجھن پیش آئی تھی اور وہ مسئلہ رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، تو اس بہانے سے ایک عام قانون خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو اس گھرانے کے لیے بھی تھا اور اس جیسے دیگر گھرانوں کے لیے بھی تھا، اور جو آنے والے زمانوں کے لیے بھی ایک دائمی الہی قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پس قوانین کے بیان کے مواقع اور تاریخیں یہ قوانین کو اپنے ساتھ مختص نہیں کر لیتی۔ مثلا ہم پاکستان کے آئین کی بات کریں، یہ پاکستان کا آئین ایک خاص سن میں، ایک خاص دن میں یہ تدوین ہوا اور تصویب ہوا اور مان لیا گیا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسی دن کے لیے ہے جس دن یہ قانون بیان ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بیٹھ کر بنایا، یا وہی اقوام، وہ تو گئے سارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جن کی موجودگی میں آئین بنا تھا، اکثریت ان کی آج موجود نہیں ہے، اور جو آج موجود ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان سب کے لیے وہ قانون ہے۔ وہ سارا قانون اگر انسان کا بنایا ہوا قانون آئندہ نسلوں کے لیے جو قانون بناتے وقت موجود نہیں تھی ان کے لیے ہے، اسی مبنا کے اوپر اللہ کا قانون بھی ہے،
اللہ کا قانون بھی نازل ہوا، اترا، بیان ہوا، کسی نہ کسی مناسبت سے بیان ہوا، اور اس مناسبت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم کہ لا تطع، اطاعت مت کریں آپ، اس میں مکہ کا ہونا دخیل نہیں ہے، اور اس میں مکہ کا مشرک ہونا بھی موضوعیت نہیں رکھتا، اور اس میں مکہ کے کفار ہونا، قریشی ہونا بھی موضوعیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ عناوین ہے۔ اصل میں اہمیت ان عناوین کی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ فلا تطع المکذبین، ان مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی آپ اطاعت مت کریں۔ اب آج کون ہیں دین کو جھٹلانے والے؟ کفار دین کو جھٹلانے والے ہیں، مشرکین دین کو جھٹلانے والے ہیں، منافقین دین کو جھٹلانے والے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو دین جھٹلاتا ہے وہ سیکولر لوگ ہیں، جو دین کی اور معاشرت کی جدائی کے قائل ہیں کہ دین کا کوئی حکم معاشرت کی بنیاد نہیں ہو سکتا، سیاست کی بنیاد نہیں ہو سکتا، حکومت کی بنیاد نہیں ہو سکتا، تجارت کی بنیاد نہیں ہو سکتا، کسی بھی سوشل چیز کی بنیاد دین کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ سب مکذبین ہیں۔ یہ لا تطع، ان کی اطاعت مت کریں، ان کی آراء، ان کی تجاویز، ان کی باتوں میں مت آئیں آپ۔ آج کے مکذبین، سب سے بڑا گروہ مسلمانوں کے اندر مکذبین دین کا سیکولر اور لیبرل سوچ کے لوگ ہیں۔ یہ سب دین کو جھٹلانے والے ہیں، یہ سب اللہ کے دین کو انسان کی زندگی کی بنیاد ہونا اور قرار دینے کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں اس بات کے۔ یہ معتقد ہیں کہ اللہ کا دین انسان کی اپنی نجی زندگی میں ہونا چاہیے، اپنی فقط ذاتی پرسنل زندگی میں ہونا چاہیے، اس کے نجی امور میں ہونا چاہیے۔ یہ دین خدا کا کسی بھی اجتماعی عمل یا کسی بھی سیاسی عمل یا کسی بھی معاشی عمل، معاشرتی عمل کی بنیاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مکذبین ہیں، یہ جھٹلانے والے ہیں۔ نہ یہ کہ ہم جھٹلانے والے فقط ابو سفیان کو قرار دیں اور ولید ابن مغیرہ کو قرار دیں اور کہیں چونکہ یہ تو آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو تمام آیات بالآخر کسی نہ کسی کے بارے میں تو نازل ہوئی ہیں وہاں، پھر انہی کے ساتھ مختص ہیں۔ پھر تو قرآن ہدایت ہدن للناس نہیں رہتا اگر ہم مخصوص قرار دیں ان آیات کو ان وجوہات کے ساتھ اور ان اسباب کے ساتھ جن کی بنا پر یہ یا جن کی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ معانی و احکام قرآن کے مطلق ہیں، مختص نہیں ہیں، اس لیے شان نزول مخصص نہیں ہے، شان نزول مقید نہیں ہے، شان نزول انحصار پیدا نہیں کرتا حکم کے اندر، بلکہ شان نزول بھی شامل ہوتا ہے حکم میں، اور شان نزول کے علاوہ دیگر اس قسم کے واقعات اور وہ چیزیں ساری شامل ہیں۔ بس ایک جو واضح حکم قرآن کریم نے فرمایا مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی، تکذیب کرنے والوں، کاذبین نہیں ہے، مکذب ہے یہاں پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ جھٹلانے والوں کی اطاعت نہیں کرنا، جو دین کو جھوٹ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، متہم کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں کذب و افتراء کی طرف کہ یہ تو مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو ان علماء کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو ان فرقوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہی مکذبین دین ہیں۔ ان کی اطاعت مت کریں، یہ کیوں کہ خطر ہے۔ مکذبین کا آپ کے ارد گرد آ جانا یہ ممکن ہے، مکذبین کا کوئی ہیلہ لے کر آپ کے پاس آ جانا، تجاویز لے کر آ جانا یہ ممکن ہے۔ بس مکذبین کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی عہد کے ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، اگر خود حکم خدا، نظام خدا، احکام خدا، دین خدا جھٹلاتے ہیں، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، وہ مومنین نے بھی نہیں کرنی۔ جب رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ مکذبین کی اطاعت نہ کریں، آپ مومنین بھی نہ کریں۔ وہ مومن کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ محشر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان انسان کو صادر ہوگا کہ نگاہ کرو، دیکھو اپنے طعام کو کہ تم نے کہاں سے لیا اور
یہ کیا طعام تھا جو تم نے استعمال کیا ہے۔ امام علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا یہ کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے علم کو دیکھو، اپنی تعلیم کو دیکھو، اپنی تربیت کو دیکھو، کہاں سے پائی ہے تم نے، کس کے پاس تعلیم لی ہے دین کی تم نے۔ ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم دین حاصل کر رہا ہے مکذبین دین کے، ہاں مکذبین دین کے مدرسوں میں، مکذبین دین کے درسوں میں، مکذبین دین کی کتابوں میں، اور ان کے آثار سے دین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو منکر دین خدا ہیں، مثلا جن کا یہ اعتقاد ہے کہ دین میں نظام ہے ہی نہیں، دین میں سیاست ہے ہی نہیں، دین میں حکومت ہے ہی نہیں، یہ سب مکذبین دین خدا ہیں۔ فلا تطع، بس آپ اطاعت مت کرو، مت سنو ان کی بات، یہ تو خود دین ہی کو جھٹلا رہے ہیں کہ دین ہے ہی نہیں ہے، دین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو اس طرح سے صریح دین کو جھٹلاتے ہیں، آپ مت اطاعت کرو ان کی، چونکہ ہم نے یہ عناوین مختص قرار دیے ہیں اسی عہد کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ، کہ مکہ و قریش و مشرکین کے لیے ہیں یہ آیات۔ قرآن نے فرمایا مکذبین کی اطاعت مت کرو، جس زمانے کا مکذب ہو، جس عہد کا مکذب ہو، دین جھٹلاتا ہے، آیات جھٹلاتا ہے، تعلیمات خدا جھٹلاتا ہے، فرامین خدا جھٹلاتا ہے، مت اطاعت کرو اس کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مکذب آپ کو جس روش سے اطاعت پر لائیں گے وہ روش ادہان ہے، سازش و سمجھوتا و مذاکرات، کہ آپ بھی نرمی پیدا کریں، ہم بھی، آپ معتدل ہو جائیں، ہم بھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ اعتدال پیدا ہونا چاہیے، مسلمان کو تندرو نہیں ہونا چاہیے، مومن کو افراطی نہیں ہونا چاہیے، اس کو سخت گیر موقف والا نہیں ہونا چاہیے، معتدل مسلمان۔ اس وقت جو ایک انحراف پیدا ہو رہا ہے، یہی مداہن لوگوں کا، علماء کا اور سیاسیوں کا، مداہن سیاسیوں کا زیادہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ادہانی سیاست، سمجھوتے والی سیاست، جس کو اعتدالی سیاست کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، میانہ روی کی سیاست، یعنی جس نے بہت کچھ، وہ جو مغرب کو پسند نہیں، وہ جو امریکہ کو پسند نہیں، وہ جو شیاطین کو پسند نہیں، وہ جو بہت ساروں کو پسند نہیں، وہ انہوں نے اپنے دین سے ہی ہٹا دیا ہے، اپنے نصاب سے حذف کر دیا ہے، بعد میں جو رہ گیا ہے اسے انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ دین درست ہے۔ یہ وہی ادہانی سیاست ہے، مدہنانہ سیاست ہے، جو قرآن فرما رہا ہے کہ جرم ہے، یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کا حیلہ ہے، یہ ان کی تدبیر ہے آپ کو دین سے دور کرنے کی، کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایک عنوان دیگر مکذبین کے بعد، ادہان ان کی روش ہے، طریقہ کار ہے، سمجھوتا۔ پہلا عنوان ہے مکذبین کی اطاعت نہیں کرنی، دوسرا ہے حلاف کی اطاعت نہیں کرنی۔ حلاف اشارہ ہوا کہ قسم کو کہتے ہیں، اگرچہ لغتاً قسم کو نہیں کہتے، لغتاً جوڑ کو کہتے ہیں، ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ساتھ ہو اس کو حلف کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ قبائل اور احزاب اور جماعتیں آپس میں جب ملتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملازمت کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بناتے ہیں، اور ایک ساتھ ایک موقف کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر آنا چاہتے ہیں، جب یہ کرنے کے لیے معاہدے کرتے ہیں اور ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، سب عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے قسم لیتے ہیں کہ آپ بھی قسم کھاؤ کہ اس سے ہٹو گے نہیں، آپ بھی قسم کھاؤ کہ اس سے ہٹو گے نہیں، انہیں کہتے ہیں حلاف۔ حلاف اکثر جو معنی کیا جاتا ہے، جیسا بیان ہوا کہ زیادہ قسمیں کھانے والے۔ خوب زیادہ قسمیں کھانے والے بھی ہیلا ہیں، ہیلا گر ہوتے ہیں، یہ آئیں گے آپ کے پاس اور اپنے اخلاص کی قسمیں کھا رہے ہوں گے کہ ہم مخلصانہ طور پر آپ کے پاس آئے ہیں، یہ تجاویز دے رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا ہے، ہم صرف آئے ہیں یہ معاملہ ختم کرنے، یہ نزاع ختم کرانے، یہ جھگڑا ختم کرانے، یہ الجھن ختم کرانے، یہ بحران ختم کرانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ قسمیں کھا کھا کے اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں۔
ان کی قسمیں مان لینا اطاعت ہے، نہ مانو ان کی قسمیں۔ لیکن حلاف کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہی لوگ جو قسمیں کھا کے آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں اور ساتھ بنتے ہیں، کسی کے جوڑ بنتا ہے ان کا آپس میں، یہ حلاف حلیف سے ہے۔ حلیف یعنی وہ دو آدمی جنہوں نے قسمیں کھا کر آپس میں ایک اپنا جوڑ بنا لیا ہے۔ جس طرح استعمال بھی کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف قبیلہ ہے، یعنی انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے عہد کیا ہوا ہے، انہوں نے پیمان باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کریں گے۔ قسم کھا کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا ہے، اس بنا پر ان کو کہتے ہیں کہ یہ حلیف ہیں۔ حلیف یعنی ایک معاہدے کے تحت جو پارٹیاں، جو گروہ، جو جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، یہ حلیف ہیں۔ حلاف یعنی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، دوسروں کے ساتھ معاہدے کر کے، عہد و پیمان کر کے، اور بڑے گروہ بنا لیے ہیں، اور زیادہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی قلت کو یا اپنے ضعف کو دور کرنے کے لیے بہت سارے گروہوں کے ساتھ ملتے ہیں، حلیف بنتے ہیں ان کے، اور حلیف بن کر پھر ایک مضبوط موقف اپنا کر، بڑا پریشر گروپ بنا کر پھر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس وقت آتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ جس طرح جنگ احزاب میں ہوا کہ بہت ساری جماعتوں نے الائنس کیا، آپس میں اتحاد کیا رسول اللہ کے خلاف، اور ائتلاف کیا، اور آ کر رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی باقاعدہ۔ اس وجہ سے اس کا نام ہی جنگ احزاب ہے، یعنی سب جماعتوں کی مشترکہ جنگ دین کے خلاف۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مومنین، اور دوسری طرف تمام احزاب، تمام دشمن احزاب، تمام دشمن قبائل، سب کے سب مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے۔ کبھی یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ سارے ہم پیمان ہوتے ہیں، عہد کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور حلیف بن کر آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کہ ہم انہیں مجبور کریں، دباؤ ڈالیں، اتنا دباؤ ڈالیں کہ یہ مجبور ہو جائیں ہماری بات ماننے پر، اور اپنے موقف سے عقب نشینی اختیار کر لیں۔ اب یہ ایک معمول کا طریقہ تھا جو ابھی بھی موجود ہے۔ حلاف کیوں اطاعت سے منع کیا گیا؟ حلاف یعنی حلیف بن کر آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، یہ قبیلہ، دوسرا قبیلہ، پڑوس کا قبیلہ، دور دراز کا قبیلہ، یہ جماعت، وہ جماعت، سارے نمائندے مل کر آتے ہیں الہی رہبر کے پاس آ کر، اور انہیں آ کر مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ جیسے ابھی ماحول بن رہا ہے، یہ ایک خیانت جو عالم اسلام میں کفر کے پرچم کے نیچے ہو رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے، یہی کام پہلے ہوا ہے۔ پہلے یہ کام ہوا اس طرح سے کہ مثلا انقلاب اسلامی جب ہوا، وقوع پذیر ہوا، کامیاب ہوا، تو حلیف ممالک، حلیف حکومتیں سب نے مل کر صدام کو، عراقی صدر کو اکسایا کہ آپ انقلاب کے اوپر حملہ کریں۔ یہ حلیف تھے، یہ سارے حلاف تھے، زیادہ قسمیں کھا کر حلیف بنے آپس میں۔ اور ان سے زیادہ پھر ایک اور گروہ اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے میدان میں آیا۔ ایک امن کمیٹی بنائی گئی، جس میں بہت سارے اس وقت کے سربراہان، جن میں سے شاید ابھی کوئی بھی باقی نہیں ہیں، یہ مل کر جاتے، اور کبھی عراق جاتے، کبھی ایران جاتے، جا کر جنگ کراتے، اور قسمیں کھاتے تھے جا کر کہ ہم آپ کے حامی ہیں، ہم آپ کے، یعنی یہ حلیف تھے، دشمن کے حلیف۔ جس طرح ابھی ہوا ہے کفر کے حلیف، جس طرح عرب ممالک حلیف ہیں، کفر کے حلیف ہیں، یہ حلاف ہیں، اور یہ عالم اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ عالم اسلام کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے انہوں نے پیمان باندھا ہے آپس میں۔ اطاعت مت کرو ان کی، یہی اصل جرم ان کا یہی ہے کہ یہ ہم پیمان ہوئے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور مہین ہیں، یعنی پست ہیں، انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔
مہان یعنی دوسروں کے سامنے ذلیل لوگ، جن کو کسی دوسرے بڑی طاقت نے ذلت کی حد تک جن کو پہنچا دیا ہو، یہ لوگ جنہیں ذلت کی حد تک پہنچا دیا گیا ہے اب یہ آپ پر دباؤ ڈالنے آئے ہیں۔ جیسے جرائم پیشہ افراد جن کو کوئی ایک ثروت مند سرمایہ دار اکٹھا کر لیتا ہے اور ان کی گینگ بنا لیتا ہے، گروہ بنا لیتا ہے، یہ جو ذلت کی حد تک پست ہو جاتے ہیں، مثلا جیلوں کے اندر جن کو جو مجرم ہیں، جیلوں کے اندر سزا یافتہ ہیں، جنہیں سزائے موت ہونے والی ہے، ان سب کو جیلیں توڑ کر آزاد کرا لینا یا انہیں ویسے بری کرا دینا اپیلیں کروا کر یا کسی بھی طرح سے، اور اس طرح سے ان پست اور گھٹیا لوگوں کو باہر نکال کر پھر ان کا پریشر گروپ بنانا، پھر ان کا دہشت گرد گروہ بنانا اور اسے دین متدینین کے سامنے پیش کرنا، مومنین کے سامنے کھڑا کر دینا، اور مومنین کے رہبر و پیشوا کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا کہ یہ اس کے سامنے آ کر حتاقی کریں، گستاخی کریں، یہ پست گروہ، گھٹیا گروہ۔ یا جس طرح ابھی امریکہ نے جو عرب ممالک کا حشر کیا ہوا ہے، حقارت کی حد تک اور نہایت ذلت کی حد تک انہیں پہنچا دیا ہے، اور پھر یہی ذلیل ٹولہ جمع کیا ہے اب اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور رہبر مسلمین کے خلاف، تاکہ ان کو دباؤ ملائیں۔ یہی مہان ہیں، مہین ہیں، اور یہی حلیف ہے آپس میں۔ یہ حلیف، پست حلیف اگر آپس میں مل کے آپ کے پاس آتے ہیں اور دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، ہرگز ان کے دباؤ میں نہ آئیں، نہ ان کی قسموں پہ اعتماد کریں اور نہ ان کے ان ہیلوں پہ اعتماد کریں اور نہ ان کی کانفرنسوں سے ڈریں، کسی چیز کو خاطر میں نہ لائیں۔ آپ اگر لائے تو یہ اطاعت ہو جائے گی، ان کو خاطر میں نہیں لانا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے چند عناوین اطاعت سے ممانعت کے لیے اور ذکر فرمائے ہیں، جن میں ہے وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ آیا 11 ہے سورہ قلم کی، 3 عنوان آیا 11 کے اندر بیان کیے ہیں، حماز، مشاء اور نمام۔ نمیم یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، نمام بھی وہی ہے، دونوں صیغے ایک ہی کام کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں اپنے ادبی قاعدوں کے مطابق۔ یعنی حماز کی اطاعت نہ کریں، مشاء کی اطاعت نہ کریں، نمام کی اطاعت نہ کریں۔ آپ جاری ہے آگے یہ مناع للخیر، معتد، اسیم، عتل، زنیم، ذو المال، ذو البنین، ان تمام کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے ان کے دباؤ میں نہیں آنا۔ لیکن پہلے ہم سمجھیں یہ عناوین ہیں کیا جن سے قرآن اتنی تاکید کے ساتھ، قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، قسم کے ساتھ اور اس تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی ان کی۔ ان مفاہیم کو ہمارے علماء نے، بزرگان نے اخلاقی پیرائے میں جا کر منع کیا ہے، یعنی یہ سب اخلاقیات کے اندر اور علم اخلاق کے معارف قرار دیے ہیں، جبکہ قرآن کریم انہیں سیاسیات میں ذکر فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک انقلابی تحریک شروع کی مکہ کے اندر، اور آغاز تحریک میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں، دباؤ پیدا ہوا اور شدید مخالفین آئے، وہ آ کر اب رسول اللہ کو روکنا چاہتے ہیں اس تحریک سے کہ آپ آگے مت بڑھائیں اپنی تعلیمات، اور یہیں پہ ہم آپس میں بیٹھ کے سمجھوتا کر کے لین دین کر لیتے ہیں۔ بلکہ باقاعدہ رسول اللہ کے پاس تجاویز لے کر آئے کہ ہم آپ کو مال و ثروت دیتے ہیں، آپ بتائیں کتنی ثروت چاہیے آپ کو؟ مکہ و قریش کی ریاست و سالاری دیتے ہیں، ہم سب مل کر آپ کو، جب تک آپ ہیں تمام قبائل بیعت کریں گے کہ آپ ہیں سب ہمارے رہنما اور آپ ہیں ہمارے سردار، اسی قبائلی نظام کے مطابق۔ اور حتیٰ خوبصورت عورتیں پیشکش کی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم سونا چاندی بھی جتنا ہے، مال و ثروت بھی جتنا ہے دیں گے، اور سیاسی قیادت بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں،
اور ساتھ ہی آپ کو خوبصورت عورتوں کا ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مادی کشش جو عموماً پیش کی جاتی ہے اور عموماً کامیاب بھی ہوتی ہے عام لوگوں کے اوپر اور لیڈروں کے اوپر خصوصاً زیادہ کامیاب ہوتی ہے، کہ جب سیاسی، قومی اور مذہبی لیڈروں کو یہ تجاویز دی جائیں اور یہ سب انہیں آفر دی جائے تو شاید ہی کوئی اس سے پیچھے ہٹتا اور ٹلتا ہو، ورنہ عملی میدان میں یہ نہ بھی دیں تو بھی کافی ہے، صرف ان کا تذکرہ ہی کافی ہے، ان کا معاہدہ ہی کافی ہے، ان کا وصف کافی ہے، یہ وصف سن کر ہی پھسل جاتے ہیں سارے۔ اور یہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ حربہ اپنایا، پھر دھمکیاں بھی دیں، اور پھر اس کے بعد اتنا رسول اللہ کے لیے میدان تنگ کیا کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اس دوران ایک عمل جو کیا وہ یہ سازش و سمجھوتے کا، ادہان کا عمل تھا، لیکن جو مدہنین آ رہے تھے اور مداہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تجاویز لے کر، ان کے عناوین بہت اہم ہیں۔ یہ اخلاقیات میں بعض چونکہ یہ ٹھیک ہے، چونکہ اخلاق کے زمرے میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، لیکن علم اخلاق میں حماز اور لماز جس طرح قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور ہم نے ان کو فقط علم اخلاق میں بیان کیا ہے۔ علم اخلاق بھی نہ قرآنی اسلوب کے ساتھ ہے، علم اخلاق بھی اپنا ایک خاص علمی اسلوب کے ساتھ تدوین ہوا ہے، اور معارف قرآن ہم عموماً علوم میں جا کر پڑھتے ہیں، جیسا پہلے کئی دفعہ اشارہ ہوا ہے، اور اس بات کے تکرار کی ضرورت ہے، تذکر کی ضرورت ہے کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے، مومنین کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، علماء کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، طلاب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے یہ بات کہ ایک کام جو ہم کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں دین شناسی میں تھوڑی پیچیدگی محسوس ہوتی ہے اور ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآنی معارف صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہوتے، اور ہمیں قرآن منشور نظر نہیں آتا، دستور نظر نہیں آتا، بلکہ فقط مقدس ذکر نظر آتا ہے، ورد لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معارف قرآن علوم میں جا کر مشاہدہ کیے ہیں۔ جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ کچھ قرآنی معارف اور قرآنی تعلیمات علم فقہ نے لے لی ہیں، احکام وہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے جنہیں ایک علم نے لے لیا، اور اب ہم قرآن سے احکام نہیں پڑھتے، علم فقہ میں جا کر احکام پڑھتے ہیں، اور پہلے فقہ پڑھتے ہیں پھر قرآن، فقہ میں قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علمی ضرورت کے تحت ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے علوم کی طرف رجوع نہیں کرتے، علوم حل کرنے کے لیے، علوم مدلل کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہی ناانصافی ہے قرآن کے ساتھ، یہی مہجوریت قرآن ہے۔ اتنی کثرت سے اجتہاد و استنباط و مطالعہ و تفسیر و تلاوت و قرات کے بعد بھی قرآن کے اندر فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ پیش کریں گے کہ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو متروک رکھا ہے، مہجور رکھا ہے، دور رہے ہیں، میری قوم قرآن سے دور رہی ہے۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار رکھی ہے، میری قوم نے قرآن کو دور رکھا ہے، متروک رکھا ہے۔ خوب قوم حوالے لے آئے گی کہ ہم نے تو اتنی تلاوتیں کی ہیں، ہم نے اتنے ختم کیے ہیں، ہم نے اتنے تفسیریں لکھی ہیں، ہم نے اتنے مطالعات کیے ہیں، خوب کیے ہیں سب کچھ، لیکن ان سب میں سے قرآن کی روح و اصل و نورانیت تو نہیں تم نے اخذ کی، اور وہ یہ کہ قرآن منشور تھا، تم نے منشور نہیں لیا، قرآن دستور تھا، تم نے بے حیثیت دستور نہیں لیا، بلکہ تم نے دستور لکھنے کے لیے قرآن تلاوت کی صرف۔ مثلا بیٹھے تم آپس میں مل کے مسلمانوں کے لیے دستور بناتے ہیں، تلاوت سے شروع کی جائے، مجلس میٹنگ تلاوت سے شروع کی جائے، تم نے قرآن کو محافل کی تقدس و برکت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یا جیسے ایک طبقہ ہے قرآن کو فال کے لیے استعمال کرتا ہے، شگون کے لیے،
یعنی ان کے نزدیک آیات قرآن، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی، تذکرہ، یہ سارا ہدایت کا، یہ صرف شگون ہے انسان کے لیے۔ شگون سے مراد یعنی جس طرح پرندے ہیں یا حیوانات ہیں یا انسان ہیں، عموماً لوگوں کے ذہن، خرافاتی لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان گھر سے باہر نکلا، کالی بلی دیکھ لی تو یہ بد شگون ہے، آج کوئی برا حادثہ ہوگا۔ اگر آگے کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ کے کوا بول گیا تو یہ بد شگون ہے، یہاں کوئی موت ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شلوار کا پانچا الٹ گیا تو کوئی اور حادثہ ہونا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ پھڑکنے لگی تو یہ شگون ہے، یہ علامت ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ سب شگون کہلاتی ہیں یہ چیزیں، یعنی ایک چیز کو کسی اچھے واقعے کی علامت سمجھنا یا ایک شے کو کسی برے واقعہ کی علامت قرار دینا، اسی کو کہتے ہیں تطیر، اسی کو کہتے ہیں تفاعل۔ تطیر پرندوں سے شگون نکالنا کہ یہ پرندہ بولے تو اچھی بات ہے، وہ پرندہ بولا تو بری بات ہے۔ اگر آپ کے گھر میں مثلا کوا آ گیا تو بری بات ہے، کبوتر آ گیا تو یہ اچھا شگون ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نورانی چیز کوئی آنے والی ہے۔ ہم نے قرآن اب ایک روش بن گئی ہے، بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، آیات پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور نگاہ ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ جو آیت ہم نکلی ہے یہ آیت شگون ہے تمہارے کام کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیات شگون ہیں انسانوں کے اچھے برے حوادث کے بارے میں۔ مثلا کوئی شادی کر رہا ہے اور اس نے کھولی، آیت آ گئی، عذاب کی آیت آ گئی، بس یہ جو آیت ہے یہ شگون ہے اس شادی کے بدعاقبت ہونے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، یا قرآن کے نزول کا مقصد یہ کہ یہ ہدایت ہے، یہ معرفت ہے، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا تمہاری زندگی کے لیے۔ اس کے اوپر زندگی بسر کرو، اس کو آئین سمجھو اپنا۔ ہم نے علوم کے حوالے جو معارف کیے ہیں، علوم میں انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا کچھ باتیں قرآن کی ہیں، علم کلام ہمیں بتا دیتا ہے، عقائد کا علم۔ توحید ہم قرآن سے کبھی بھی نہیں پڑھتے، ہم علم کلام میں توحید پڑھتے ہیں جا کر، جدلی توحید نصاب بن گیا ہے۔ تمام مسلمان فرقوں کے اندر جدلی توحید ہے۔ مثلا جب مومنین کو توحید پڑھاتے ہیں تو پہلے انہیں منکر فرض کرتے ہیں کہ آپ سب فرض کرو آپ نہیں مانتے نعوذ باللہ اللہ کو، اب چونکہ نہیں مانتے لہٰذا اب میں دلیل دیتا ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دلیل حرکت ہے، دلیل حدوث ہے، دلیل فلاں ہے، دلیل نظم ہے۔ اب یہ کیوں دلائل دے رہے ہو اللہ کے ہونے کے؟ اس لیے کہ یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اقرار کروانے، تو مانتے ہیں اللہ کو پہلے سے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، انہوں نے نشانیاں اللہ کی دیکھی ہیں، ان کے اندر پورا یقین و وثوق ہے ان کا، لیکن انہیں منکر فرض کر کے پھر انہیں صفر کر کے اب انہیں پھر دلائل دینا شروع کرتے ہیں، دوبارہ مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کسی کو منکر فرض کر کے شبہ ڈال کے اس کو مومن نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، مشکل ہے بہت اس کو دوبارہ ان دلائل سے مومن قرار دینا۔ اگر وہ اپنے مشاہدات سے مومن ہو گیا ہے، اگر وہ اپنے گھر کی تعلیم و تربیت سے مومن ہے، اگر وہ اپنے اندر وجدان آیات انفسی کے ذریعے مومن ہے اور آپ نے اسے شکاک بنا دیا ہے، اب دوبارہ اسے مومن نہیں بنا سکتے، اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے پھر۔ پس ہم عادت کر چکے ہیں ہر چیز کو جدلی صورت میں، چونکہ علوم ہمارے اس طرح کے ہیں، ان کا لب و لہجہ جدلی ہے، ان کا انداز طریقہ کار جدلی ہے، اور ہم جب سال ہا سال کئی دہائیوں تک اس ماحول میں رہتے ہیں، جدلی اساتذہ، جدلی علوم، جدلی کتابیں، جدلی امتحان، ظاہر اس شخص کا مزاج ہی ایسے بن جاتا ہے، وہ بدیہیات کو بھی نہیں مانتا، ان میں بھی جدل کرتا ہے، ان میں بھی کوئی نہ کوئی جرح نکال لیتا ہے، اور اس کو اپنی علمی دھاک سمجھتا ہے کہ میں نے حتیٰ یہاں بھی میں نے شبہ کر ڈالا، میں نے اللہ کے اوپر بھی نعوذ باللہ شبہ کر دیا، میں نے قیامت میں بھی شبہ ڈال دیا، میں نے امامت میں بھی شبہ ڈال دیا، میں نے فلاں میں بھی،
خوب یہ علمیت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہر چیز میں شبہ ڈالنا، واضحات و بینات میں شبہ کرنا گمراہی ہے۔ کس نے کہا یہ علمیت ہے؟ قرآن کریم کا فرمان ہے یہ سب بینات ہیں، انبیاء بینات لے کر آئے ہیں۔ بینات کو مشکوک بنانا علمیت ہے یہ؟ بس اسلوب تھوڑا سا ہمیں نظر ثانی کرنا پڑے گا، اور کون سی نسل خوش قسمت ہوگی جو یہ اسالیب بدلے گی اور یہ کہنہ روشیں ترک کرے گی، اور نئے اسلوب کے ساتھ اور درست اسلوب کے ساتھ اور قرآنی اسلوب کے ساتھ، ایمانی اسلوب کے ساتھ دین کو سمجھے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا طریقہ یہ تھا۔ ابو ذر کو ٹوٹل شاید 5 منٹ ہدایت کی، اور 5 منٹ سے وہ ہستی جو 50 سال جس نے جہاد کیا، 5 دقیقے کی تعلیم سے، اور تو لمبی چوڑی آ کے تقریریں دروس نہیں سنے، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، آ کر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد جا کر کعبہ کے پاس جا کر ببانگ کے دوہل اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک ابو ذر بنانا ایک مدرسے کے اندر، اگر 80 سال میں بھی ابو ذر کوئی مدرسہ بنا دے تو سمجھو بہت کامیاب نصاب ہے اس کا، لیکن جدلی تعلیمات ابو ذر نہیں بناتی، جدلی تعلیمات شکاک محقق بناتی ہیں، جدلی تعلیمات الجھا ہوا ذہن بناتی ہیں، کنفیوز بناتی ہیں، اور اس کو تار عنکبوت میں جا کر پھنسا دیتی ہیں، ایک عنکبوتی سلسلہ بن جاتا ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی جس طرح جالا بناتی ہے، بنتی ہے، تنتی ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ میں نہیں تشبیہ دے رہا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ علماء یا کچھ طرز تعلیم اور کچھ علوم کے بارے میں یہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں میں قاضی آ کے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، عالم آ کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ ہے نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھرتی کی باتیں نکتے جمع کرتا ہے اور اپنے تئیں یہ بہت بڑا علامہ ہے، اور پھر اس کے بعد دلائل گھڑنا شروع کرتا ہے، اور دلائل اس طرح سے گھڑ رہا ہے جیسے مکڑی جالا تان رہی ہے، اور وہ جالا شبہات کا، احتمالات کا، ظنون و گمان کا جالا بناتے 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 خود اسی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے حقانیت بیان کی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے طرز تعلیم ہماری کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہم شبہات اپنے گرد، یقینیات کو شبہات میں بدلنا، یہ کون سا علم ہے؟ ایمان کو تردید و تذبذب ان کے اندر پیدا کرنا، قائلین کو منکرین فرض کرنا، اور جدلی نزاع یہی ہے، جدلی اسلوب یہی ہے۔ یہ ایک علم کی خاصیات ہے۔ اس طرح اب دوسرے جتنے علوم ہیں، مثلا علم اخلاق، علم اخلاق ایک کاملاً علم اخلاق کی جو بنیاد ہے وہ موضوع اس کا نفس انسان ہے، وہ نفس فردی، نفس انفرادی انسان، وہ بھی از حیث ملکات نفس۔ باقی کسی شعبے سے علم اخلاق نفس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا۔ از حیث ملکات فضیلت و ملکات رذیلت، اس حیث سے علم اخلاق بیان کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو ملکات نفس کے زمرے میں لا کر پھر ان کی تشریح اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ نفس انسان کی باطنی حالات ہیں، کیفیات ہیں، یا صفات راسخہ ہیں اور ملکات ہیں یہ انسان کے، اور ان کی تاثیر بھی اخلاقی ہے، یعنی ان کا اثر انسان کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ حماز، مثلا جس طرح قرآن کریم نے اس حماز کو بہت اہمیت دی ہے اور اظہار بیزاری کیا ہے، قرآن نے اس کے خلاف شعار دیا ہے، قرآن کے شعار ہیں مرد آباد، قرآن نے اس کو مرد آباد کہا ہے، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، مرد آباد ہر حماز و ہر لماز، یہ شعار ہے قرآن کا ان کے خلاف۔ پہلے بھی بعض مناسبتوں پہ کہا ہے کہ بعض لوگ ہیں نا وہ شعاروں کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زندہ باد مرد آباد کیوں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے زندہ باد مرد آباد کہا ہے۔ قرآن کریم جب خود زندہ باد مرد آباد کہہ رہے تو آپ مومنین کیوں نہیں کہتے
کیا حرج ہے اس میں؟ ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ہر حماز اور لماز مردہ باد، ویل ہو، مرگ ہو اس کے اوپر۔ کیوں مرگ ہو؟ حماز و لماز کیا خطرہ ہیں جو قرآن اتنی شدید نعرہ لگا رہے ہیں ان کے خلاف؟ برملا شعار بنایا ہے قرآن۔ ہم تو نہیں لگاتے قرآنی شعار، کسی کی زبان سے میں نے آج تک قرآنی نعرہ نہیں سنا، خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ رسول اللہ کا شعار تکرار نہیں کرتے، ائمہ کا شعار تکرار نہیں کرتے۔ ائمہ نے بہت سارے شعار بیان کیے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے شعار بلند کیے ہیں، نعرے لگائے ہیں۔ وہ نعرے ہمیں متعارف نہیں، ہمیں پڑھائی ہی نہیں گئے، ہم نے خود سے بنائے ہیں نعرے اور وہ رائج ہو گئے ہیں۔ لیکن جو قرآن کے شعار ہیں، جو رسول اللہ کے شعار ہیں، جو ائمہ ہدیٰ کے شعار ہیں، وہ متروک ہیں، ہمیں ان سے آشنائی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ شعار ہے قرآن کریم کا، پوری سورہ اس کے اوپر اتری ہے، ویل لکل ہمازۃ لمازہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن۔ خوب یہ قرآن اس حماز و لماز کی وضاحت کر رہا ہے۔ حماز و لماز، حمازیت و لمازیت و نمامیت، یہ علم اخلاق میں ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حماز، چغل خور، چغلی کھانے والا۔ پھر اس کے بعد چغلی کھانے والا کا یہ حشر ہوگا، چغلی کھانے والا یہ سمجھا جائے گا، چغلی کھانے والے کے اندر یہ خرابی ہو جائے گی۔ خوب یہ خود تو خراب ہو گیا چغلی کھانے والا۔ قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ چغلی کھانے والے پر کیا بلا نازل ہوئی ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ حماز معاشرے میں کیا آگ لگاتا ہے، یہ دین کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، یہ رہبر کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ حماز، یہ جماعت مومنین کے لیے کتنی بڑی آفت ہے یہ حماز، یہ گروہ حماز یا افراد حماز، یہ کردار، یہ کریکٹر حماز۔ اس جہت کو قرآن پیش کر رہا ہے، نہ اس پہلو کو جو علم اخلاق نے بیشتر نمامیت چغلخوری کے لحاظ سے جس پہلو کو زیادہ نمایاں کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے، علوم کا یہ رخ کیوں بنا ہے انفرادی نجی دین کی طرف؟ مثلا فقہ نے، علم فقہ تمام فرق کے اندر نجی زندگی کی فقہ ہے۔ نجی زندگی سوشل زندگی کے مقابلے میں، اجتماعی زندگی کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی پرائیویٹ لائف انسان کی جو سوشل لائف کے مقابلے میں ہے، نجی زندگی اس کو کہتے ہیں، پرائیویٹ لائف، یعنی اکیلی زندگی یا جس میں فقط فرد ہے اور فرد کے اپنے معاملات و اپنے امور جو اس زمرے میں آتے ہیں، یہ پرائیویٹ حصہ کہلاتا ہے۔ اور اسی فرد کی زندگی کا ایک سوشل حصہ ہے، اسی فرد کی زندگی کا ایک اجتماعی حصہ ہے، سماجی حصہ ہے، سیاسی حصہ ہے، باہمی حصہ ہے، جو اسے دوسروں کے ساتھ مل کے جو زندگی بسر کرنی ہے۔ اس زندگی کے احکام کیا ہیں یہ کہیں بھی نہیں ملیں گے، سارے نجی بنا دیا۔ فقہ کو پرائیویٹ لائف کے لیے ہم نے رہنما بنا دیا، محدود کر دیا دائرہ دین خدا کا، لا کر اس کو انسان کی نجی زندگی کے گرد آ کر اس کو وہیں منحصر کر دیا ہے۔ جبکہ دین کہاں تھا؟ دین احاطہ کیے ہوئے ہے انسان کی مکمل زندگی کو، انسان کی اجتماعی زندگی کو، انسان کی سوشل لائف کو، انسان کی تمام حیات کو اور تمام انسانوں کے حیات کو، انسان کی علمی زندگی، انسان کی سیاسی زندگی اور انسان کی عالمی زندگی، عالمگیریت کو دین نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو نجی زندگی میں آ کر سمیٹ کے، کیوں ہوا؟ شوقیہ نہیں ہوا، یہ بھی دباؤ کے تحت ہوا ہے، یہ بھی ایک طرح کی اطاعت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو مجبور کیا، اہل دین متدینین کو، کہ دین کو جتنا ہو سکتا ہے سمیٹو، اس کو سمیٹ کے اکٹھا کرو اور اس کو ایک محدود دائرے کے اندر لے آؤ، ہر شعبے میں دین نہیں ہونا چاہیے۔
سیاست میں دین نہیں ہونا چاہیے، حکومت کے لیے دین نہیں ہونا چاہیے، تجارت و معیشت و معاشرت میں دین نہیں ہونا چاہیے، تعلیم و تعلم میں دین نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو سمیٹو، مسجدوں کے اندر لے آؤ، اپنی نجی زندگی کے اندر لے آؤ۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو دین کا اجتماعی کردار پسند نہیں تھا، اور پسند بھی نہ صرف ان کی اپنی اندرونی باطنی پسند و ناپسند، بلکہ ان کے مفادات کے لیے دین درست نہیں تھا۔ یعنی اگر دین کو آپ سوشل پیش کریں گے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہتی، ان کا نظام قائم نہیں رہتا، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے انہوں نے اثر انداز ہو کر، تعلیم پر اثر انداز ہو کر، علماء پر اثر انداز ہو کر، دباؤ ڈال کے، لالچ دے کے، ہر طرح محسوس و غیر محسوس طریقوں سے کوشش کی کہ سب کچھ سمٹ کے نجی اور پرائیویٹ زندگی کے اندر منحصر ہو جائے، اور کامیابی سے کیا یہ کام۔ اس وجہ سے آج علم اخلاق آپ پڑھیں، اس علم اخلاق میں اخلاق امت، اخلاق قوم، اخلاق ملت، اخلاق جمعیت، اخلاق حکومت، اخلاق طبقات، اخلاق جو سوشل اخلاق ہے، کہیں بھی آپ کو ایک ذکر بھی کسی کتاب اخلاقی میں نہیں ملے گا۔ سارا نجی اخلاق ہے، فردی، انفرادی، کہ فرد کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، فرد کو ان امور کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ معارف بیان ہوئے ہیں، چغل خوری یا حماز، لیکن قرآن جہاں بیان کر رہا ہے وہاں نہیں ہوئے بیان، اٹھا کے کسی اور نقطے پہ لے جا کر وہاں تشریح کر ڈالی ہم نے ان کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس خطرے سے قرآن آگاہ کر رہا ہے وہ رکا بھی نہیں، حمازیت رکی بھی نہیں، عام روش ہے۔ مومنین کی زندگی میں کثرت سے یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جنہیں قرآن کہہ رہے کہ نہیں ہو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، حماز نہ بنو، لماز نہ بنو، نمام نہ بنو۔ اب پہلے ان کو کھولیں، ہم ان معانی کو کھولیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن یہ خطر جو بیان کر رہا ہے رسول اللہ کے لیے کہ اب آپ پر دباؤ ڈالنے کون آئیں گے؟ حماز، لمام، مشاء اور نمام، یہ آئیں گے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ خوب یہ کیسا دباؤ ڈالیں گے اور کس طرح ڈالتے ہیں؟ پہلے ہم حمازیت کو سمجھیں کہ حماز کیا ہوتا ہے۔ حماز اس باب سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جنہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، جیسے عرض کیا کہ سورہ ویل لکل ہمازۃ لمزہ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ حماز حمز سے ہے دو آنکھوں والی، میم اور زے، حمزہ حمز، یہ اس کا بنیادی لغوی مادہ ہے میم زے، اور اس مادہ کا معنی چغلی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کو چبونا، کوئی چیز چبونا۔ جیسے ایک عام چیز سب میں ہے، چھوٹوں بڑوں سب میں ہے، کہ جب قریب بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں تو کبھی اسے کوئی چیز سوئی چبھا دیتے ہیں، چبو دیتے ہیں، یا کوئی اور چیز، اس کو نوکیلی چیز اس کے بدن میں کھبوتے ہیں، اس کو چبوتے ہیں تاکہ وہ چلائے، درد مند ہو۔ اس عمل کو حمز کہتے ہیں۔ حمزہ یعنی کچھ اس نے چبھایا، جس میں سے ایک عمل، رائج عمل جو لوگوں کے اندر موجود ہے، وہ یہ چٹکی بھرنا یا چونڈی بھرنا۔ اب معلوم نہیں، میرے ذہن میں نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس لفظ کو، یہ چٹکی ہے یا نہیں، لیکن پنجابی میں چونڈی بھرنا کہتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ انگوٹھا اور انگلی شہادت کی انگشت سے کسی کے بدن کو، اس کی جلد کا چھوٹا سا حصہ پکڑ کے دبانا اس کو تاکہ تکلیف ہو اس کو، اور ساتھ مروڑتے بھی ہیں اس کو چونڈی بھرنا کہتے ہیں۔ ہلکا سا
اس کے بدن کا ایک ہلکا سا حصہ جلد کا وہ اپنی انگلیوں کی نوک میں یا پورے میں کونے میں اس میں دبا کے اس کو مروڑنا، اس کو عرب کہتے ہیں یہ حمز ہے۔ اصل میں حمز ہوتا ہے جانوروں کے لیے، کیونکہ بعض جانور ایسے ہیں جنہیں جب تک کوئی چیز چبھے نہیں وہ نہیں چلتے۔ مثلا پاکستان میں گھوڑے ہیں، دیکھے ہوں گے لوگ چلاتے ہیں جب، تو انہیں چابک یا لاٹھی کوئی ایسی چیز رکھی ہوتی ہے جس سے ان کو مارتے ہیں۔ کچھ تو ایسے اصیل نسلی گھوڑے نہیں ہوتے، انہیں باقاعدہ مارا جاتا ہے، جیسے گدھے کو ڈنڈا مارتے ہیں زور سے اس کے بدن کے اوپر، اور جتنا زور سے مارے اس کو کم درد ہوتا ہے۔ اس کی جلد ایسی ہے، گدھے کی ڈیٹھ جلد ہے، اور گدھے کا گوشت اور اس کی جو تہ ہے وہ اتنی ہے کہ جتنی بھی اس کے اوپر لاٹھی زور سے چلائی جائے اس کو اتنا درد نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیت ہے گدھے کی، برخلاف دیگر جانوروں کی اگر اتنی زور سے لاٹھی ڈنڈا جتنا گدھے کو پڑتا ہے، اگر یہ بھیڑ کو پڑ جائے، بکری کو پڑ جائے، یا کسی بیل کو پڑ جائے، بھینس کو، وہ وہیں مر جائے وہاں پر۔ لیکن گدھے میں وہ تحمل زیادہ ہے، ضرب خور ہے۔ گھوڑے بھی کچھ گدھوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں، لیکن جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں، نسلی گھوڑے ہوتے ہیں، انہیں ہرگز مارا نہیں جاتا۔ نسلی کھیل کے گھوڑے، دوڑ کے گھوڑے، جنگی گھوڑے، انہیں بالکل نہیں مارا جاتا۔ انہیں مارنے سے ان کے رویے میں فرق آ جاتا ہے، گھوڑا چھوڑ دیتا ہے اپنا کام کرنا۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے چبویا جاتا ہے، کوئی چیز انہیں چبوئی جاتی ہے۔ مثلا گھوڑ سوار، یہ نسلی گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو گدھوں سے مماثلت رکھتے ہیں ان کی نہیں، انہیں ڈنڈوں سے ہی پیٹتے ہیں، جیسے ٹانگے کے گھوڑے یا گھوڑا گاڑی کے آگے یہ جو سامان لادو گھوڑا جن کو کہتے ہیں۔ ریس کے گھوڑے کے سوار جب شاہ سوار اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کی جوتے میں، اس کے پاؤں میں ایک باریک سی نوک ایڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ سوار کی رکاب جو دو سائیڈوں پر لٹکی ہوتی ہیں، دو کنڈے جن پر وہ پاؤں رکھتا ہے سوار، ہاتھ میں باگیں پکڑتا ہے، وہ رکاب ہے، وہ لگام ہے، اور یہ جو نیچے لٹکی ہوتی ہے، اس میں جب پاؤں وہ ڈالتا ہے رکاب میں تو اس کے جوتے کے ایک طرف یا دونوں جوتوں کے اندر ایک طرف کیل لگی ہوتی ہے، اور گھوڑا دوڑانے کے لیے یا اس کو متوجہ کرنے کے لیے وہ ہلکا سا پاؤں کو اس کے پیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس کو اردو میں جو لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں مہمیز، وہ اسی سے بنا ہے، مہمیز، ہے میم ہے میم یہ ذات، مہمیز۔ مہمیز لگانا یعنی گھوڑے کو ایڑ لگانا، وہ جوتے میں، سوار کے جوتے میں جو نوک ہوتی ہے وہ اس کو چبھانا، چبوتے ہیں پھر وہ چل پڑتا ہے، یا سرپٹ دوڑانا ہو تو تھوڑا تیز چبو دیتے ہیں۔ اس کام کو حمز یعنی یہ چبونا کوئی چیز کسی کو، اس کو حمز کہتے ہیں عرب اپنی زبان میں، مہمیز۔ یہ اردو میں مہمیز کہتے ہیں، وہ جو عربی اس کا صیغہ بنتا ہے وہ مہمیز نہیں ہے، وہ مہمز یا مہمز بنتا ہے، اعلیٰ صیغہ اعلیٰ بنا کر مہمز، لیکن اردو میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے مہمیز میں۔ حرج نہیں ہے، مہمیز ہی استعمال کریں، چونکہ اردو متروک ہے پاکستانیوں کو، جن چیزوں سے بالکل بیزاری ہے ان میں سے ایک اردو ہے، قومی زبان ہے، لیکن قومی زبان بولنا بہت معیوب ہے پاکستانیوں کے لیے، اور اس سے ان کی جہالت ٹپکتی ہے، اس سے ان کی پسماندگی ٹپکتی ہے، اس سے ان کا حقیر ہونا لگتا ہے، اس لیے اردو نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، نہ انہیں ان جمیلوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے کہ نہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، نہ مہمیز لگاتے ہیں، اور نہ ہی مہمیز کو سمجھنے کے لیے کوئی ضرورت ہے۔ لیکن
قرآن میں ہماز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذکر ضروری ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ کچوکا لگانا ضروری ہوتا ہے، انہیں یہ نوکدار لاٹھی ہوتی ہے۔ مثلا جو بیل پالتے ہیں، بیل رکھتے ہیں، یہ کام پاکستانیوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ بعض علاقوں کے اندر، پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر بیل پالنا شوقیہ بیل پالتے ہیں۔ پہلے کسان پالتے تھے یا مویشیوں کی طور پر بیل پالتے تھے، انہی سے ہل چلاتے تھے، لیکن اب وہ چیز متروک ہو گئی ہے، اب فقط شوقیہ بیل ہیں دوڑانے کے لیے۔ بیل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے جب تک یہ کچوکا نہ لگائیں تو وہ دوڑتا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایک لمبی لاٹھی لکڑی ہوتی ہے، اس کی نوک کے اندر میخ لگائی ہوتی ہے ہلکی سی، اور جو دوڑاتا ہے، بیل جو دوڑاتا ہے، وہ اس کو زور سے، ان کو جوڑی بیلوں کی، اس کو پیچھے سے اس کو چبوتا ہے، پھر وہ بیل اچھل کے دوڑتا ہے آگے۔ یہ کچوکا یا نوکیلی چیز میخ بیلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو حمز کہتے ہیں، یہی مہمیز ہے، یہ حمز ہے۔ اور باقی جانور بھی اسی طرح سے ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان میں سے بالآخر کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے تاکہ اٹھیں۔ بیٹھا ہوا جانور اٹھ جائے، اونٹ ہے مثلا، چل پڑے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز چبونا پڑتی ہے۔ یہ ضرورت ہے مویشیوں کی یا بیلوں کی یا جانوروں کی کے لیے، یہ چیز ضروری ہے، یہ عمل۔ اور یہی عمل انسانی رویوں میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ انسانوں کو، یہ جو کچھ جانوروں کو چبوتے ہیں، بعض انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں غیر سنجیدہ طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، عموماً فرق نہیں پڑتا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں، درس میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ پاکستانی قوم میں جد نہیں ہے، موج والی قوم ہے، موج مستی والی قوم ہے، ہمیشہ موج میں رہتے ہیں۔ مسجد میں ہو موج میں ہیں، امام بارگاہ میں ہو موج میں ہیں، محرم ہو تو بھی موج میں ہیں، اگر یہ جشن میں ہو تو بھی موج میں ہیں، کرکٹ ہو رہا ہو تو بھی موج میں ہیں۔ یہ موجی قوم ہے، موج مستی والی، سنجیدگی نہیں ہے۔ میڈیا کے اندر بھی اگر دیکھیں تو وہ موج مستی ہی زیادہ ہے، اس کے اندر نہ سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، نہ سنجیدہ سیاست ہوتی ہے۔ حتیٰ مذہبی ممبر، مذہبی خطابیں اور مذہبی تقریریں بھی ساری غیر سنجیدہ ہوتی ہیں۔ سنجیدہ کوئی بولے کسی بھی فرقے کا، مثلا ٹوکا لے کر آئے ممبر کے اوپر اور ہتھوڑا لے کر آئے تو اس کو بہت غور سے سنتے ہیں، یا دوسرے مسلک کے اوپر حملے کرے، بم برسائے اور ان کے اوپر تنقید کرے، تضحیق کرے، تحقیر کرے، ان کے مقدسات کی توہین کرے، یہ بہت کامیاب خطیب سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی ایک بہت معروف شخصیت ہیں آج کل سیاست میں ہیں، بعض فرقوں کی رہنما ہیں، تو وہ ایک تقریر میں گالیاں دے رہے ہیں، بہت گندی غلیظ قسم کی، رسول اللہ کے دفاع میں مسلمانوں کو، مومنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، نہ کفار کو، اپنے ہی ملک کے نام لے لے کے، بعض شخصیات کا نام لے لے کے ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر گالیاں دے دے کے ان کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے گالیاں دینے کا، اب مزید گالی کے لیے، اور پھر وہاں مزید چڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں کہ میرے پاس گالی کے لیے لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک عالم کی واقعاً بہت مظلومیت ہے کہ گالی کے لیے اس کے پاس ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں ہم، کہ دینی حلیے میں بھی، عالمانہ حلیے میں بھی، یہ ہمارا طرز کلام اور طرز گفتگو ہے، یہ ہمارا فوش و فحاشی و ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو تضحیق کرنا، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، یہی ہمارا ماحول بن گیا ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں یہ ہمازیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ جو شخص جانوروں کے ساتھ کرتا ہے، چبوتا ہے کوئی چیز ان کو، کچوکا لگاتا ہے ان کو، وہ یہ کچوکا کسی بعض علاقوں میں اسی کو چکا بھی کہتے ہیں، چوکا بھی کہتے ہیں اس کو، چوکا لگانا، بعض شاید اردو میں درست لفظ کچوکا ہے لیکن اسے چوکا لگانا بھی کہتے ہیں بعض جگہوں پر، میخ چبونا۔
یہی کام انسانوں کے ساتھ کرتے ہوئے چونڈی بھرنا، چٹکی بھرنا یا تکلیف دینا اس کو. غیر سنجیدہ طبقہ جہاں بیٹھا ہوا ہو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو کوئی نہ کوئی چبھو دیتا ہے. کبھی پاؤں مار دے گا، کبھی ایڑی مار دے گا، کبھی اس کو کونی مار دے گا، کبھی اس کو انگلی چبھو دے گا، کبھی اس کو چٹکی بھرے گا، کبھی چونڈی بھرے گا اس کو. یہ کام ایک معمول ہے. اسی کو کہتے ہیں حماز، جو یہ کام کرتا ہو. اب یہاں سے یہی لفظ اور معنی ارتقا پیدا کیا انہوں نے اور انسانی رویے میں بھی آ گئے. اور وہ یہ ہے کہ بعض افراد جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر جا کر ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے وہ مشتعل ہوں. چونکہ درد ہوتا ہے چوکا لگانے سے، میخ چبونے سے، سوئی چبونے سے یا چونڈی بھرنے سے درد ہوتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اچھلتا ہے اور چیختا ہے. بعض اس کو ایک پالیسی کے طور پر، ایک حکمت عملی کے طور پر ان کا یہی کام ہوتا ہے. مثلا ابھی میڈیا سنیں آپ، میڈیا کے اوپر ٹاک شو ہے، وہ سب کچوکے ہی ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں جیسے دوسروں کو چبھو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چبھو رہے ہیں، کسی پر حملہ کر رہے ہیں، کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں، کسی کو بدنام کر رہے ہیں، کسی کو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ حمازیت ہے. حماز جنہوں نے باقاعدہ یہ فن سیکھ لیا ہے حمازیت کا. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر ہر طرح کی زبان نہیں بول سکتے. بعض ہوتے ہیں جو بازاری زبان بولتے ہیں، نامناسب غیر اخلاقی زبان بولتے اور سنتے بھی ہیں. یا مجھے یاد ہے ایک شخص آیا اور آ کر وہ اسی طرح کی بعض ہمارے عملے کے ساتھ اس طرح کی زبان بولنے لگا. اب وہ مہذب طریقے سے اسے خطاب کر رہے ہیں کہ آغا صاحب، جناب، اور عزت احترام کے ساتھ، لیکن وہ مسلسل بولے جا رہا ہے. ایک باہر کا آیا ہوا ایک اور مہمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی کہ آپ چلے جائیں، ذرا میں انہیں سمجھا دیتا ہوں، تو آپ ذرا مجھے موقع دیں. انہوں نے ان کو موقع دیا کہ آپ سمجھائیں ان کو، اور اس نے اسی لہجے میں اس سے بات کی تو وہ وہاں سے فوراً اٹھ کے گیا، بھاگ گیا وہاں سے. اب ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اس نے کیا بات کی کہ اتنا مشتعل آدمی، بگڑا ہوا، بےہودہ باتیں کرنے والا، یہ اتنی جلدی سے ہی یہ رفو چکر ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس نے اسی زبان میں اس کو بات کی تھی جس میں وہ بول رہا تھا، اسی میں تھوڑی سی ٹون اور ہائی کر کے اور زیادہ بلند کر کے اور زیادہ غلظت کے ساتھ اس سے بات کی تو وہ چلا گیا. بعض ہیں ایسی زبان ہی بولتے ہیں، ایسی زبان سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سیکھا یہی ہے، پڑھا یہی ہے، تکلیف دہ باتیں کرنا. مثلا اب ایک انسان ہے، دینی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے اور دینی مجلس میں مکمل طور پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گفتگو کرتا ہے، صرف کچوکے لگا رہا ہے، کبھی اس فرقے کو، کبھی اس فرقے کو، کبھی اس گروہ کو، کبھی اس گروہ کو، کبھی اس کو لگا رہا ہے، چونڈی بھر رہا ہے، کبھی اس کو نوک چبھا رہا ہے، کبھی اس کو میخ چبھا رہا ہے. یعنی تکلیف دہ باتیں، نامناسب تنقید، نامناسب رویے. یہ ہیں حماز. یہ حماز لوگ ہیں، تکلیف دہ باتیں کر کے دوسروں کو اذیت پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے. اس قوم کا حال حمازوں نے تباہ. قرآن کیوں مثلا اگر یہ عام آدمی، یہ آیت نہ ہوتی، ایک عام آدمی کسی جگہ کھڑے ہو کر اور زور زور سے کہہ رہا ہوتا ویل لکل ہمازۃ لمزہ، تو ہم کیسے کہتے؟ ہم دوسروں سے پوچھتے بھائی یہ کیوں تپا ہوا ہے اتنا، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے اور مسلسل کہے جا رہا ہے ویل لکل ہمازۃ لمزہ. ہر حماز، لکل ہمازۃ لمزہ، ہر لماز، ہر لمازہ اور ہر ہمازہ، ہر لماز و حماز پر ویل ہو، مرگ ہو، موت ہو، پھٹکار ہو ان کے اوپر. وہ سب پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم سب مل کے کہو. بس قرآن میں آیت آئی ہے، قرآن کہتے ہیں تمام مومنین
کتنے ہیں اس وقت؟ کروڑوں. یہ سارے مثلا پاکستان میں 20-22 کروڑ ہیں. یہ سب مل کے کہیں ویل لکل ہمازۃ لمازہ. کیوں کہ پاکستان کو تباہ ہی انہوں نے کیا ہے. حمازوں نے تباہ کیا، لمازوں نے تباہ کیا ہے. اب علم اخلاق میں جس طرح ہم نے حمازیت و حمزہ پڑھا ہے، حمزہ وہ ایک ملکہ فاسدہ ہے جو انسان کے نفس میں پیدا ہوتا ہے. چغلی کھانا نجی زندگی میں، اس کی بات اس کو بتا دینا، اس کی بات اس کو بتا دینا. نہ عزیز من، حماز یعنی وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ لوگ جن کا وتیرہ ہی یہی ہے، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کا تخصص یہی ہے، جنہوں نے مہارت یہی سیکھی ہے. آپ آ جائیں، تمام فرقوں کے خطباء کی طرف آ جائیں، ان میں دیکھیں کتنے حماز ہیں، کتنے تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے. یہ سارے رسول اللہ کے پیروکار ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، جیسے بھی مانتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اپنے اپنے فہم کے مطابق، جنہوں نے بھی جو سمجھا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے اس پہ حملہ کرنے کی؟ اسے اتنا درد دینے کی، اس کو اتنا چبھونے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ اس کے مقدسات کے اوپر بلیم لگانے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ یہ حمازیت ہے، یہ خطابت، یہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہے. یہی حمازیت ہے. قرآن اسی کو کہہ رہے ہے ویل ہو. کیوں؟ رسولوں کا کام تباہ کر دیا اس نے. رسولوں کا کام کیا تھا کہ وہ جو دکھ درد پہلے تھے انہیں مندمل کرنا، بھرنا، قریب، تالیف، الفت. نبیوں کا کام تھا الفت، قبیلوں کو آپس میں ملانا، گروہوں کو آپس میں ملانا، اقوام کو آپس میں ملانا، منتشر لوگوں کو آپس میں ملانا، الفت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا، جوڑنا. انصار کو مہاجرین سے ملانا، مہاجرین کو انصار سے ملانا، اوس کو خزرج سے ملانا، خزرج کو اوس سے ملانا، شرقی کو غربی سے ملانا، غربی کو شرقی میں ملانا، گورے اور کالے کو ملانا، امیر اور غریب کو ملانا، ثروت مند اور توحیدست کو ملانا. ہر طبقہ جو خصوصیت رکھتا ہے ان کی وہ خصوصیات ختم کر کے، ان کے امتیازات، تمیز رنگ و بو ختم کر کے ان کو ایک امت واحدہ بنانا. یہ انبیاء کا کام تھا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ جس کو نبی لے کر آتے ہیں، یہ اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے، وہ بھاگو. اس طرح سے بھاگے ہیں. اگر ممبروں کے اوپر یہ حماز نہ بیٹھے ہوتے اور علماء بیٹھے ہوتے، آگاہ علماء بیٹھے ہوتے، دردمند علماء بیٹھے ہوتے، قرآن شناس علماء بیٹھے ہوتے، تو آج جتنے باہر تھے مجالس سے وہ سارے مجالس اہل بیت میں بیٹھے ہوتے. لیکن مجالس اہل بیت آ گئی حمازوں کے پاس. حماز کے چوکے لگانے والے، چٹکیاں بھرنے والے، تکلیف دہ باتیں کرنے والے. وہ جو آتے تھے وہ بھی بھگا دیے، بلکہ انہیں دشمن بنا دیا. یہ حمازیت ہے. یہ دین کی خدمت نہیں ہے. اسے نہیں کہتے دین کی خدمت. یہ حماز ایک کام یہ کرتے ہیں کہ مومنین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. کس طرح سے؟ حمازیت کے ذریعے. یعنی ان کی دباؤ کا طریقہ حمازیت ہے، اور ان کی حمازیت سے متاثر ہو کر ان سے سمجھوتا کرنا، ادہان کرنا، مداہنہ کرنا، یہ اطاعت ہے ان کی. بس قرآن فرما رہے کہ لا تطع کل حلاف مہین حماز، یعنی حلاف مہین حماز. کسی حلیف جو آپس میں بن گئے ہیں، ٹولے بن گئے، آپس میں معاہدے کر لیے ہیں، یا قسمیں کھا رہے ہیں، ان کی اطاعت مت، ان کی قسموں میں نہ آئیں. حلیف بن کے ایکا کر کے آ گئے ہیں تو بھی ان کی نہ آئیں. پست ہیں، گھٹیا ہیں، اور انہیں کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے. مہین یعنی وہ گھٹیا افراد جنہیں کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے. گھٹیا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. سب سے گھٹیا پن یہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کر دین کے مقابلے میں آ جانا، رسول اللہ کے مقابلے میں آ جانا، حق کے مقابلے میں آ جانا، کسی کی ایما پر، کسی کے کہنے پر. جس طرح عرب کسی کے کہنے پر حق کے مقابلے میں آ گئے، اور باقی سطوح پر اسی طرح سے ہوتا ہے. جوہلا، کینہ توز،
پست اور گھٹیا لوگ، کوئی انہیں اکساتا ہے اٹھو فلاں کے خلاف بات کرو، یہ اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی مہین ہے. اور گھبرا جاتے ہیں، بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، پیشوا گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ رذل، پست، اوباش، مہین، گھٹیا یہ اکسا کے ہمارے مقابلے میں یہ لے آئے. اور یہ ہوتا رہا ہے. امیر المومنین کے مقابلے میں ایسے ہی پست اور گھٹیا لوگوں کو لایا گیا، انتہائی پست لوگ، انتہائی گھٹیا لوگ. امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا گیا، شہید کروایا گیا، اہل بیت پر، آل رسول پر ظلم کروایا گیا ان گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں سے، پست لوگوں کے ہاتھوں سے. اکسایا دوسروں نے، بنو امیہ نے، پست لوگوں کے ہاتھوں. لیکن اگر ان پست لوگوں کی پستی دیکھ کر کہ یہ تو اتنے بے شرم ہیں، یہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ یہ آل رسول ہیں، انہیں یہی نہیں احساس کہ یہ حرمت رسول ہیں، حرم رسول ہیں، یہ بیٹیاں، یہ بیٹے، یہ نسل، یہ ذریت پاک، یہ طیبہ، یہ سب رسول اللہ کی آل ہیں اور خدا کے ہاں ان کا کیا مقام ہے. لیکن ان گھٹیا افراد کو کوئی، وہ فخر کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. جب اتنا گھٹیا لشکر جمع کر کے رہبر دین کے خلاف، امام کے خلاف، پیشوا کے خلاف اکٹھا کر دیا جائے، وہ بہت بڑا دباؤ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تطع، پھر بھی ان کے اس مہان اور پست اور رذل اور گھٹیا حرکت کے بھی آپ نے تابع نہیں ہونا، اس کے دباؤ میں نہیں آنا، کیونکہ یہ اطاعت ہو جائے گی ان کی، یہ اطاعت ہو جائے گی تمہاری. ایسے امام خمینی کے مقابلے میں شہنشاہ نے ایک گروہ بنایا تھا. معروف ہے، ایک شخص ایران میں ایک محاورے کی حیثیت رکھتا ہے، باقی ملکوں میں بھی ہیں لیکن وہاں وہ محاورے کی حیثیت رکھتا ہے. اس کا نام تھا شعبان، شعبان بی مخ، یعنی شعبان جس بے عقل، بے دماغ آدمی، جس کا کوئی دماغ نہیں تھا، کھوپڑی تھی لیکن خالی تھی اندر سے. یہ ایک بہت بڑا بدماش تھا، اوباش. شہنشاہ نے اسے امام خمینی کی ہتاکی کے لیے اس کو میدان میں اتارا کہ یہ آئے علماء کے مقابلے میں علماء کی پگڑیاں اچھالے. اور پھر یہ کہتا تھا کہ حکومت تو نہیں کر رہی یہ کام، یہ تو ان کے ظاہر عوام ہے، عوام ان کے مقابلے میں نکلی ہے. یعنی امام خمینی کے مقابلے میں گینگسٹر جمع کیے، گھٹیا جرائم پیشہ لوگ جمع کیے، بدماش جمع کیے، ڈان جمع کیے، انتہائی پست رذل انسان جمع کر کے وہ شعبان بے مخ کو ان کا لیڈر بنایا. اور پھر وہ مختلف شہروں میں جاتے، دندناتے پھرتے، ڈنڈے برساتے، چادر اوڑی ہوئی عورت کو ڈنڈے مارتے، عالم دین ابا کبا میں نظر آتا اس کو ڈنڈے مارتے، مسجدوں میں گھس جاتے، نماز جماعت میں ڈنڈے برسانا شروع کر دیتے اور دندناتے پھرتے ہر طرف. اور حکومت کہتی کہ یہ پولیس تو نہیں ہے، یہ فوج بھی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ عوام ہے، یہ پبلک ہے. اور جس طرح وہ آتے ہیں لوگوں کو مثلا ڈسٹرب کرتے ہیں، اب یہ پبلک یہ عوامی رد عمل ہے ان کے مقابلے میں، امام خمینی کے مقابلے میں. یہ مہان ہے. اور جب پست لوگ مقابلے میں آتے ہیں وہاں لرز جاتا ہے انسان، واقعاً لرز جاتا ہے. یعنی ایسے انسان جو کسی چیز کے قدر کے قائل نہیں ہیں، حرمت رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، جو گلا کاٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو چادر لوٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، خیمہ لوٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آگ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لاش پائمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کس کی؟ آل رسول کی. یہی جو آج بنائے ہیں گھٹیا اور رذل و پست داعش، طالبان اور یہ جتنے دہشت گرد ہیں، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ مہان ہیں، یہ مہان لائے ہیں، یہ مہین لائے ہیں، حلاف مہین. اب یہ گروہ لائے ہیں کیونکہ ان کے دباؤ میں آ جائیں. اب ان کے دباؤ میں آ کے جو بھی سمجھوتا کرے گا ان کے ساتھ، قرآن فرما رہے لا تطع، ہرگز ادہان مت کرو. اگر یہ گھٹیا لشکر بھی تمہارے سامنے لے آئے ہیں، پست لشکر بھی تمہارے سامنے لے آئے ہیں، لا تطع کل حلاف مہین حماز. یہ جو حماز ہیں جن کا کام ہی تکلیف دہ بہتان لگانا. اب وہ چونکہ کیا ہیں جو لگاتے ہیں یہ رہبروں کو بہتان باندھنا،
تہمتیں لگانا، کردار کشی کرنا۔ امام خمینی کے بارے میں جو ہمازیت کی انہوں نے، مثلا علامہ اقبال کے بارے میں کرتے ہیں، میں امام خمینی کی مثالیں دیتا ہوں، پاکستانی سمجھتے ہیں شاید ہم سے مربوط بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی کتنا ہمازیت کی۔ علامہ اقبال کو کبھی کہیں گے یہ احمدی تھے، کبھی کہیں گے قادیانی تھے، کبھی یہ کہیں گے یہ فلاں تھے۔ یہ وہی کچوکے لگانا ہے، یہ وہی کردار کشی ہے، یہ وہی تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ وہی بلیم ہیں جنہیں قرآن کہہ رہے یہ ہماز ہے۔ یہ در حقیقت تفرقہ ڈالتے ہیں، یہ اس گروہ میں بیٹھ کر اس گروہ کی خرابی بیان کرتے ہیں، اس گروہ میں بیٹھ کر اس گروہ کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ بعض ہیں ایسے، ابھی بھی ہیں، بعض ایسے ہیں شیعوں میں سنی بن کے تقریر کرتے ہیں، سنیوں میں شیعہ بن کے تقریر کرتے ہیں، دونوں طرف سے۔ وہ ایک فارسی ضرب المثل ہے، اس کے مطابق کھرلی سے بھی کھاتے ہیں، بورے سے بھی کھاتے ہیں۔ جانوروں کے لیے شہر سے جو منڈی سے غلہ آتا ہے بورے میں آتا ہے، پھر اس بورے میں سے نکال کے تھوڑا سا کھرلی میں ڈالا جاتا ہے، آخور میں۔ اب بعض ایسے وحشی جانور ہوتے ہیں کہ وہ آخور والا، کھرلی والا بھی سارا کھا لیتا ہے، پھر بورے میں سے بھی آ کے کھا لیتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو سنیوں میں چلے جائیں گے، جا کر شیعہ کے خلاف بولیں گے، سنی داد دے گا واہ واہ کیا پکا مومن ہے۔ پھر شیعوں میں آئیں گے، سنی کے خلاف آ کے بولیں گے، پھر یہ بہت خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ سنی ہو کے، یعنی شیعوں میں سنی بن کے جاتے ہیں، سنیوں میں شیعہ بن کے جاتے ہیں، اور یہ کھیل انہوں نے مچایا ہو۔ یہی حماز ہے، یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں، یہ خلیج پیدا کرتے ہیں۔ چغلی کھانا، چغلی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ چغلی کہتے ہیں اس تکلیف دہ بات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر پیش کرنا۔ مثلا ایک شخص نے کسی کے بارے میں کوئی غیبت کی، کچھ کیا، اس نے سن لی، اٹھا کے فوراً جس کی ہوئی ہے اسے جا کے بتا دیا کہ آج فلاں جگہ بیٹھ کر تیرے بارے میں یہ بات کی۔ وہ یہ حماز ہے، یہ کچوکا لگا رہا ہے، تکلیف دہ بات یہاں سے ہو گئی، یہاں ہو گئی، آپ دبا دو اس کو، مٹا دو اس کو۔ جو کر رہا ہے اسے منع کرو کہ بھائی یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، تکلیف دہ مت کرو۔ لیکن یہ حماز ہے۔ حماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیل ہے، یہ اس کو چونڈی مل گئی ہے، یہ اٹھے گا یہاں سے فوراً نکلے گا، ابھی میسج کرے گا، ابھی واٹس ایپ کرے گا، ابھی سوشل میڈیا پہ ڈالے گا، فوراً اس تک پہنچائے گا کہ آج تیرے بارے میں یہ بات کر دی اس نے۔ نمامیت، ابھی عرض کروں گا کہ نمیم اور نمام کا کیا معنی ہے۔ بس حماز بہت خطرناک کردار ہے، گروہ ہے، اور تمام امت کا تانا بانا بگاڑ دیتا ہے گروہ ہے حماز۔ حمز جو کرتے ہیں، تکلیف دہ باتیں اس لیے قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور سب مومنین کو کہہ رہا ہے مل کے سب کو، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، مرد آباد حماز، مرد آباد قوم میں تکلیف دہ باتیں کرنے والے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے، دکھ پہنچانے والے، اور ایک دوسرے سے جدا کرنے والے، مومنین اور مسلمین کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے والے، مرد آباد یہ سارے، ویل ہو ان کے اوپر، جنہوں نے زہریلی کتابیں لکھی ہیں اور لکھوائی ہیں، جنہوں نے زہریلی خطبے دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جنہوں نے زہریلے کام کیے ہیں، بیانات دیے ہیں، یہ سب حماز ہیں۔ یہ ویل ہو ان کے اوپر، انہوں نے ملت کو یہاں پہنچایا ہے۔ اب اطاعت ان کی کیسے ہے جو ترک کرنی ہے؟ اس لیے کہ یہ میہان بھی ہیں، پست بھی ہوتے ہیں، حلیف بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، قسم خوردہ ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، اور عہد و پیمان باندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیج لائک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے وہ کیا ہیں سوشل میڈیا کے بہت سارے فالوور ہیں ایک دوسرے کے، فلاں ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ سارے یہ حلیف ہیں یہ سارے، اور یہ آپ کے ماحول بناتے ہیں آپ کے لیے۔ لا تطع، اطاعت مت کرو ان کی، یعنی ان کے پراپوگنڈے میں مت آؤ، ان کی ان حرکتوں کے اور ان خباستوں کے دباؤ میں مت۔ اگر دباؤ میں آ گئے حمازیت کے اور آپ نے نرمی پیدا کر لی، چونکہ بہت سخت ہوتا ہے یہ قرآن جو کچھ بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی مت کرو پرواہ مکذبین کی، حلاف کی، مہین کی،
اور حمازگی یہ کہہ دینا بہت آسان ہے یہ، لیکن میدان عمل میں آ کر اتنے گروہوں اور اتنے کریکٹروں کے مقابلے میں پھر بھی اپنے موقف میں لچک نہ دکھانا، یہ اسی وقت اسی کو پتہ چلتا ہے جو میدان میں ہو۔ یہ سادہ سے قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے کو نہیں پتہ چلتا، جو روزانہ ہی 20 دفعہ لچک پیدا کرتا ہے اپنے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے پرچم توحید بلند کیا اور آخری لحظے تک جب اس دنیا سے گئے، ایک دن کے لیے بھی وہ لچک نہیں دکھائی جو یہ چاہتے تھے، ایک دن کے لیے بھی نہیں دکھائی، اطاعت نہیں کی ان کے دباؤ میں نہیں آئے۔ خوب اسی طرح آگے مشاء ہے و نمیم و نمام ہے کہ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔